تھوڑی لمبی کر کے صبح کی پہلی ملاقات کر، 2 رکعت پڑھ، اور اس کے بعد تیرا دل کرے تو چلا جا، دل کرے تو بیٹھ جا، دل کرے تو چلا جا، من کرے تو بیٹھ جا۔ اگر تم وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج 1.25 نیزے کے برابر نکلا، 10-15 منٹ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ، پھر رب سے ملاقات کر، کیونکہ تیرے من کو کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ اور بھائیوں میں اس کی مثال دیتا ہوں، گھر سے ناشتہ کر کے جب کالج جاتے ہیں نا تو پہلے ہی پیریڈ میں کئی پروفیسر بیٹھے، یار چاہ دا گھٹ تے پیا دو، وہ بھائی ناشتہ کر کے نہیں آئے، وہ یار کیتا پر اب چائے کے ساتھ نمکو بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، بسکٹ بھی ہو جائیں، 2 گھنٹے کے بعد جناب چائے آئے، لیکن یہ ابھی فجر پڑی ہے، سورج نکلا ہے، من کو طاقت کتنی ملے گی؟ 2 رکعتیں پڑھ، 4 سجدے کر، یہ تیری اشراق کا فائدہ کتنا ہے؟ آؤ ذرا ملاقات کرواؤں۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا تو بنوانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی تو خیر ایپ آ گئی ہے، ممکن ہے جلدی مل جائے، لیکن کم از کم کوئی ہفتہ 10 دن 15 دن لگ ہی جاتے ہیں نا، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، پیسہ بھی دینا پڑتا ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ بننے کے بعد پاسپورٹ اپلائی کرنا ہو تھرو پراپر چینل 1 ونڈو ایکشن، بڑا وقت لگتا ہے، لائنیں ہیں، وہ مل گیا ہے، اب ویزا لگوانا ہے، ویزا لگوانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ پیسہ، سٹیمپ لگ گئی، اب ٹکٹ خریدنی ہے، اب مجھے فلائٹ لینی ہے، لاہور جانا ہے، اب جدہ اترنا ہے، اب مجھے مکہ پہنچنا ہے، پیسے لگنے ہیں، اب مجھے طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، اب مجھے حج کے لیے نکلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے کام محنت کر کے ہوتے ہیں، کہنا بڑا آسان ہے، تم 2 رکعت سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھو، یہ جتنے پروسیجر ہیں اس کے برابر اللہ تمہیں ٹائم، محنت، پیسہ، دولت، حج عمرے کا برابر ثواب عطا کر کے تمہاری جھولیوں میں ڈال کے پھر تمہیں کہے گا جاؤ اب کسی جاب پہ جاؤ۔ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ڈیلی عمرہ کر کے کام پہ جاتا ہو، مگر موقع تھا، اویل نہیں کیا۔ ہمیں پتا ہو نا کہ اگر کوڈ لگائیں ایک چھوٹا سا، ویسے 100 روپے کا جو ہے وہ بیلنس کیا ہو تو ممکن ہے 1 کال پہ اڑ جائے چھوٹی سی، لیکن اگر آپ کوڈ لگا دیں نا خاص تو وہ مہینہ بھر بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کوڈ دیے ہوئے ہیں، اشراق کا کوڈ لگا، پڑھ 2 رکعتیں، پاسپورٹ بنانے کے برابر، اس کی قیمت کے برابر، ویزا لگنے کے برابر، ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے برابر، الوداع اڑانوں کے برابر، وہاں لگنے والے اوقات کے برابر، جدہ سے مکہ آنے کے برابر، وہاں 7 چکر لگانے کے برابر، پھر صفا مروہ کی سعی کے برابر، بال کٹوانے کے برابر، وہ عرفات، وہ مینا، وہ مزدلفہ، وہ سارے کام کرنے میں کتنی تگ و دو لگتی ہے۔ یہ تو نے چونکہ اشراق کا کوڈ ملایا ہے اور تو بیٹھا رہا ہے، اتنے ٹائم میں میں نے تیرے لیے اتنا اپنے فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ لکھ دیا جائے۔ اپنی روح کو تر و تازہ کیجئے۔ میرے محبوب کی عادت تھی، اشراق پڑھی ہے، اپنے کام کاج کیے ہیں، 12 گھر ہیں، ان حجروں میں گئے ہیں، اپنا حساب و کتاب چلایا ہے۔ سورج تھوڑا زیادہ چڑھ گیا ہے، 10 سوا 10 کے برابر، جب اونٹ کے بچوں کے تلوے جلتے ہیں تھوڑے گرم ریت پہ، آپ پھر رب کے پاس آ گئے، اللہ کے گھر بریک لے لیے، 2 رکعت پڑھی ہے۔ والضحیٰ، ہم نے ہمیشہ کہا کہ دن سے روشن چہرے والے نہیں، ایسے نہیں ہیں، یہ قسم اللہ نے کسی وجہ سے اٹھائی ہے۔ کہا میرے محبوب میں تو یہی دیکھتا رہتا ہوں، ملاقات کا منتظر رہتا ہوں، جیسے سورج سر پہ آ جائے، زوال پذیر ہو جائے، عصر کا ٹائم ہو جائے، پھر چڑھنے لگے، ڈوبنے لگے، غروب ہو جائے، رات اندھیرے چھا جائیں، عشاء کا ٹائم ہو جائے، آدھی رات ہو جائے، رات کے اندھیرے غالب آ جائیں، اور پھر صبح پو پھوٹے، طلوع سحر ہو، طلوع فجر ہو، پھر سورج چڑھے،
چھوٹی سی ٹکیاں نکلے، روشنیاں نکلیں، اور پھر پوری آب و داب سے چمک دمک کے جیسے دنیا کے سامنے آتا ہے، ان 24 گھنٹے کے ایک ایک پل کی قسم، جیسے ہم راتوں کے اندھیروں کو چیر کے دن نکال کے پھر آپ کو سورج ملوا دیتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے کسی پل اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ماں پل پل پہ بچے کی فکر رکھتی ہے تو تیرے رب کو بھی تیری فکر ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یتیم پیدا کر کے تیری یتیمی کو سہارے دے کے، بلندیاں دے کے، ورفعنا لک ذکرک کی بات کر کے، اس نماز کے لیے ہم نے ہر حکم زمین پہ اتارا ہے، مگر جب نماز کی باری ہے تو عرش بری پہ حکم دے کے فرشتے کو بھیج کے افلاک کے بلا کے پھر آپ کو یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ ہن خمس وہن خمسون، بریکیں 5 ہیں، یہ 5 وقفے 50